السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک حسن جمال، ایک زینت، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن کی خوبصورتی سورۃ الرحمن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الرحمن قرآن کی دلہن ہے، یعنی جس طرح دلہن کو نکاح کے لیے سنوارا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اس سورۃ الرحمن کو سجایا ہے، سنوارا ہے، ہر ایک آیت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص بیمار ہو، مہلک بیماری کا مریض ہو، وہ اگر سورۃ الرحمن کی تلاوت سنے گا یا تلاوت کرے گا، اسے ایسا لگے گا جس طرح کہ آگ پر چلنے والے کو پانی پلا دیا جائے۔ یہ سورۃ الرحمن ہے۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کے پورے سورے کی تفسیر تو آپ کے سامنے رکھنے سے میں قاصر ہوں، وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اس کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن، رحمان، کفار رحمان کو نہیں مانتے تھے، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، رحمان، اللہ رحمان ہے۔ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا۔ خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر فرمایا، قرآن کو سکھانے کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان قرآن نہیں سیکھ سکا، قرآن نہیں پڑھ سکا، قرآن پر عمل نہ کر سکا، اس کی زندگی غارت۔ اس کا مطلب یہی، خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلانی چیز کو ایجاد کیا ہے، فلانی ٹیکنالوجی کا انوینشن کیا ہے، میں نے کمپیوٹر بنایا، میں نے ٹیکنالوجی بنائے، میں نے مریخ پر قدم جمائے، میں نے چاند پر اپنا قدم کا نشان چھوڑا، میں نے فلاں بنایا، میں نے فلاں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، تو نے دنیا کی چیزیں بنائی ہے، میں نے تجھے بنایا۔ انسان دنیا میں اتنی ترقی کر گئے، لیکن آج تک ایک ورجنل انسان کے پارٹس نہیں بنا سکے، پوری دنیا گواہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں رحمان وہ ہے جس نے انسان بنایا۔ علمہ البیان، رحمان وہ ہے جو بیان سکھایا، جس نے بولنے کی طاقت دی، جس نے زبان سکھایا۔ دوسری آیت اس کی تفسیر بیان کرتی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَمِنْ آیَاتِهِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری زبان ایک ہے لیکن اس کی بولیاں الگ ہیں۔ پوری دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہے، زبان کا لوتھڑا وہی، گوشت کا ٹکڑا وہی، لیکن نکلنے والی بولیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بولی سکھائی۔ الشمس والقمر بحسبان، رحمان وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو ایک حساب سے چلایا۔ اس کے دو مطلب ہیں، چاند اور سورج کا ایک بارڈر ہے جو اپنے بارڈر کراس نہیں کرتے، جو اپنے لائن کو الگ سے دور سے کراس نہیں کرتے، اور ایک اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند کو حساب سے بنایا، ایک حساب دیا، یہ نکلے تو دن ہوئے، وہ نکلے تو رات ہوئے۔ والنجم والشجر یسجدان، بیلی والے درخت، شاخیں والے درخت، دونوں درخت اللہ کے یہاں سجدہ کرتے ہیں، وہ رحمان ہے۔ اللہ رحمان کے سلسلے میں فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی درخت کے سائے میں استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ وہ جو درخت کا سایہ زمین پر پڑتا ہے وہ اللہ کے یہاں سجدہ کر رہا ہوتا۔ والسماء رفعها ووضع الميزان،
اللہ فرما رہے رحمان وہ ہے جس نے آسمان کو بلندی بخشی، ووضع المیزان، اور میزان رکھا، توازن رکھا، بیلنس رکھا۔ آسمان ٹیڑھا میڑھا بناتا، نیچے بنا دیتا۔ یہ جو آسمان ہے یہ اللہ کے بلند شانی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ دنیا میں انسان چاند تک تو پہنچ سکتا ہے، خلا تک جا سکتا ہے، مریخ ستاروں تک جا سکتا ہے، اپنی پوری زندگی لگا لے، ہزاروں سال لگا لے، آسمان تک جا نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کتنا بلند فرمایا، وہ بھی 7 آسمان بنا دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے میزان بنائے، ترازو بنایا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور اللہ حکم دے رہے وزنوں کو برابر تولو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ اور دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہے، بیان کرتی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور ایسی قوم بھی ہے جس پر اللہ نے صرف اور صرف عذاب اس لیے بھیجا کہ وہ اپنے تول میں کمی کرتی تھی، وہ قوم اپنے تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ آج جو لوگ ترازو کے نیچے بٹ وغیرہ رکھ کر، میگنیٹ وغیرہ رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ان کے لیے بربادی۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ فرماتے ہیں رحمان وہ ہے جس نے زمین کو مخلوق کے لیے یعنی انسان اور جناتوں کے لیے بچھا دیا، اور اس زمین میں فیہا فاکہہ، میوے ہیں، پھل ہیں، والنخل، پھل کون سے؟ کھجور، ذات الاکمام، اور کون سے؟ چھلٹے والے، موز ہیں، جتنے بھی چھلٹے والے ہیں، اللہ نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور دانے اناج اگائے، کون سے دانے؟ جس میں بھونسا ہوتا ہے، والریحان، اور خوشبودار پھول بنائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ پوچھتے ہیں اے انسان، اے جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ ان آیت کے مخاطب 2 مخلوق ہیں، وہ انسان اور جنات ہیں، یہی صرف عبادت کے مکلف ہیں، انہی پر حساب و کتاب ہوگا، انہی کو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہی 2 مخلوق ہیں۔ اور یہ سورت کے اندر اللہ رب العزت نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ نازل فرمایا ہے، یعنی 31 ٹائم یہ اترا ہے۔ یہ ایک سورت کی خوبصورتی ہے۔ شاعر جانتے ہیں، محاورے بولنے والے یا نظم کا علم رکھنے والے، فن رکھنے والے جانتے ہیں کہ تکرار جو آتا ہے، بار بار جو آیت یا بار بار جو شعر دوسرے چیزوں کے ساتھ لاتے ہیں وہ خوبصورتی ہوتی ہے، اس لیے یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، کھنکھنانے والی مٹی جسے ٹھیکری کہتے ہیں۔ وخلق الجان، اور جنات کو پیدا فرمایا من مارج من نار، لپیٹنے والی آگ کی تپش سے بنایا۔ یہاں ایک بات غور کریں، جب اللہ نے زمین و آسمان اور انسان کو پیدائش اور زبان کی بولی اور سورج اور چاند کے حساب اور درختوں کے بارے میں، پھلوں کے بارے میں نعمتوں کا اظہار فرمایا، اس کے بعد پوچھا تم دونوں مخلوق اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندروں کے سلسلے میں اللہ نے نعمت کا اظہار فرمایا۔ 2 سمندر یعنی میٹھے پانی والا دریا اور کھارے پانی والا سمندر، یعنی وہ 2 سمندر بھی ایک دوسرا مطلب نکلتا ہے جس کے درمیان ایک پدر ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ادھر بھی پانی ہے سمندر کا، ادھر بھی پانی ہے، دونوں پانی الگ الگ کلر کے ہیں لیکن بیچ میں ایسی پدر ہے لا یبغیان، دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ اپنے دنیائی بنانے والی چیزوں کا، نعمتوں کا اظہار انسان کے سامنے فرما رہے ہیں۔ وہ سمندر جس سے تم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو، مرجان یاقوت اور زبردست اسٹون پتھر نکالتے ہو، اور تم جنات اور انسان کن کن اللہ کے نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب باقی رہنے والا ہے جو جلال والا ہے، اکرام والا ہے۔
اور یہاں پر اللہ نے ایک چیلنج بھی دیا، یا معاشر الجن والانس، اے جنات، اے انسانوں، ان استطعتم ان تنفذوا، تم اللہ کے حکام سے بھاگتے ہو، بھاگو، من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کے بارڈر پر کر کے بھاگو. کہاں بھاگو گے؟ فانفذوا، بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بھاگ سکتے. اللہ نے انسان کو دنیا دی اور بتلا دیا اس دنیا کے آسمان اور زمین کی بارڈر تم پار نہیں کر سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز عجیب و غریب بتلانے والا ہوں. جب تذکرہ اللہ رب العزت نے نعمتوں کا فرمایا، اس کے بعد پوچھا نعمتوں کا شکر گزار نہیں بنو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سمجھ میں آتا ہے. جنتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر پوچھا کہ اللہ کے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب اللہ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا، جہنم کی ہولناکی بیان فرمائی، اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جہنم کون سی نعمت ہے؟ یہ جہنم کی نعمت کیا چیز ہے؟ اللہ پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگر انسان کو معلوم ہو گیا کہ فلانے راستے میں گڈھا ہے، گر سکتا ہے، فلانی جگہ جانے پر چوری ہو سکتی ہے، ڈاکو لوٹ سکتے ہیں، یہ معلوم ہونا بھی ایک نعمت ہے، نہیں ہے؟ نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، دنیا میں تمہیں جہنم کے بارے میں معلوم ہوا، یہ اللہ کی نعمت ہے، تم بچ سکتے ہو. اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور ایک مفسرین فرماتے ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو تذکرے آئے ہیں، ان تذکروں کو یاد کرو، جنت کے ہو، دنیا کی نعمتیں ہو، اگر تب بھی باز نہ ہوگے، یاد رکھو یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا، ان نعمتوں کو اگر تم شکر گزار نہیں بنو. اس کا دوسرا مطلب. اور ایک عجیب و غریب بات آپ کے سامنے، انسان کو اللہ نے جس طرح اوپر فرمایا مٹی سے بنایا، کھن کھنانے والی ٹھیکری سے بنایا، اور جناتوں کو تپش والی آگ سے لپیٹوں سے بنایا. اگر انسان کو آگ میں ڈالا جائے اس کے لیے ایک عذاب ہے، وہ آگ سے جلے گا، تڑپے گا، اس کا جسم چھلنی ہوگا، داغ جائے گا. لیکن جناتوں کو جو آگ سے بنے ہیں، آگ کو آگ کا عذاب ڈالا جائے تو کیا پرواہ، آگ کو آگ میں ڈالا جائے تو کیا عذاب، کیا تکلیف. اس کا جواب بھی اللہ دے رہے، یرسل علیکما شواظ من نار، تم دونوں پر آگ چھوڑی جائے گی، وہ نحاس، اور تانبے کا دھواں. اللہ فرما رہے ہیں انسانوں کے لیے آگ ہے اور جناتوں کے لیے دھواں ہے، اور دھواں اتنا خطرناک ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی نے فرمایا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اگر اس دھواں کو دنیا کے پہاڑوں پر چھوڑ دیا جائے وہ پہاڑ موم کی طرح پگھل جائے. تو جناتوں کے لیے وہ دھواں، انسانوں کے لیے آگ. اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت عطا فرمائے. اور نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، سارے صحابہ خاموش رہے. نبی نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے اس آیت کو، اس سورت کو جنات کے سامنے بھی تلاوت فرمائی، تمہارے سے بہتر جناتوں نے اس کا اثر لیا، جواب دیا. اور جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان اور جنات اللہ کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو جنات کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کوئی چیز کی ہم ناشکری نہیں کریں گے اے ہمارے رب، فَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں تیرے لیے. تو جناتوں نے اور زیادہ اثر لیا. ابن عباس کی روایت ہے یہ صورت مکے میں نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو جنات کو بھی ترغیب دی اور انہیں بھی تبلیغ کی. چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہاں کے جو مجرمین ہیں، مجرمین اپنے چہروں سے معلوم ہو جائیں گے، ان کے چہرے پر داغ لگے ہو جائیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے خوف کھاتا ہے اس کا مقام ہے رب کے پاس 2 جنتیں، اتنی بہترین جنتیں، 2 جنتوں کے لیے 2 نہریں، 2 نہروں کے لیے 2 باغات، اور 2 باغات میں 2 رقم کے پھل. اللہ نے کیا خوبصورت ایک انداز، ایک بیک گراؤنڈ اور وہاں کا پس منظر کھینچا ہے، قربان جائے. چنانچہ
یہ جو صورت ہے بڑی عجیب و غریب ہے، اسے پڑھیے، سنیے اور اپنی بیماری میں افاقہ پائیے اور اپنے دلوں کو ایمان کی تازگی بخشیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔